لاسٹ لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی شخص آپ میں سے 1-2 منٹ کے اندر سمرائز کرنا چاہتا ہو جلدی سے کر لے، اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی سہانا ملک. السلام علیکم سر. جی سر لاسٹ لیکچر میں ہم نے ورس نمبر 51 سے 64 تک پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب چیزوں کو ہم اس بات فطرت کے قانون پر چلا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ وغیرہ ہے. ان سب چیزوں کو بھی چلانے کے لیے ہم نے آسمان میں کتنی چیزیں بھیجی ہوئی ہیں، لائٹ سیٹلائٹس اور یہ چیزیں. تو یہ فطرت کے قانون ہیں کہ اگر جس طرح آگ جلا دیتی ہے، چھری کاٹ دیتی ہے، پتھر نہیں بولتے، لیکن اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو اس میں آگ کا مطلب ریئیکشن دیکھیں. اگر ہم اسماعیل علیہ السلام کا دیکھیں تو اس میں چھری والی بات، جس طرح پتھر نہیں بولا کرتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹہنی کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے اس میں سے رونے کی آوازیں آتی تھی. اسی طرح سے دریا میں سے راستہ بنا کر کون گزر سکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ فطرت کا قانون دیکھ لیں. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جس طرح وہ اژدہے والا واقعہ ہے. تو ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس سبب کے ذریعے مجھے بچا لیا، نہ کہ مطلب اس سبب کو کہیں کہ اس نے مجھے بچا لیا. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے تو ڈرین دنیا کے کیا ہوا ہے تمام لوگ چلا بھی کے اگر دیں. مل جائیں تو بھی نہیں روک سکتے، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو بھی اگر سارے لوگ مل جائیں تو کبھی اس کا برا نہیں کر سکتے. اس طرح آپ نے جو سور پھونکا جائے گا اس کی شیپ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم اس کو ایگزیکٹ نہیں سمجھ سکتے اپنے طور پہ، بس جس طرح سے ایک باجا ہوتا ہے نا اس کی طرح ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح آپ نے پھر نفخہ کی ہمیں 3 اقسام کے بارے میں بتایا تھا کہ جس طرح نفخہ فضا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ. تو سورہ نمل کی ورس نمبر 87 میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس طرح سورہ زمر کی ورس نمبر 68 میں نیکسٹ 2 نفخہ کا بتایا گیا ہے، نفخہ صاعق اور دوسرا نفخہ قیام. بعض علماء کا کہنا ہے کہ فرسٹ 2 سیم ہی ہے، جب یہ پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے. کسی حدیث میں وغیرہ میں نہیں پتا کہ اللہ کس کو بچائے گا، مطلب انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا ان پرسنس کو. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے سب لوگ مطلب اٹھ جائیں گے. پڑھیا تو کرو اس طرح پڑھنی دو کئی جگہوں پر پڑھ ذکر دو. ہے کہ مطلب جو قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے ان کا اس طرح سے حال بیان کیا ہے جس طرح سورہ ابراہیم وغیرہ میں، کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے ٹڈی دل کا لشکر ہوتا ہے. اور کچھ احادیث میں اس کے بارے میں بتایا کہ آگ پیچھے لگی ہوگی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، یعنی کہ اس طرح سے منظر بیان کیا گیا. اور پھر لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے ہم مرے نہیں تھے، بس ایسے ہی لگے گا جیسے ہم سو کے اٹھے ہیں، پھر وہ سب کچھ عیاں ہو جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اس طرح آپ نے ساؤنڈ کا بتایا تھا کہ انسان جو ہے 120 ڈی پی تک کا جو ساؤنڈ ہے وہ سہ سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ والا ساؤنڈ بھی نا جسم کے اعضاء کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب 240 ڈی پی تک پہنچتا ہے تو دماغ کو پھاٹ دینے کے لیے، پھٹ جانے کے لیے وہی کافی ہوتا ہے. تو باقی آپ نے یہ بتایا تھا کہ ظالم شخص کے ظلم کے مطابق ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، وہ اچھا وکیل وغیرہ کر کے انصاف پہ مبنی فیصلے کو بدلوا سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت ان تمام نقائص سے پاک ہے. تو اس طرح قرآن کریم میں ہے کہ انسان کی نیکی یا گناہ کا ایک ذرہ بھی ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. قیامت کے منظر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اہل جنت کا ماشاء ذکر اللہ کیا اس ماشاء میں اللہ. کہ مطلب اہل جنت شغل میں ہوں گے. شغل کا دیکھ مطلب لے ایسی چیز ہے پین ہے. جس میں آپ لگے ہوں تو دوسری ہاں تمام چیزوں سے وہ روک دے آپ کو. تو تختوں پر تکیے لگے ہوں گے، مطلب اس طرح وہ بیٹھے ہوں گے. اس طرح اہل جنت کا حال بیان کیا ہے. تو اس میں جنت میں جب انسان جائے گا نا تو اس کے ذہن میں دنیا کی طرح کی کوئی گندی بات نہیں آئے گی. ان سب پہ اللہ اور فرشتوں کی جانب سے سلام ہوگا. تو اس طرح یہ کہ قرآن پاک میں ایک اسلوب ہے، یعنی اللہ اعتدال قائم کرتا ہے، یعنی جنتیوں کا ذکر کر کے ساتھ ہی جہنمیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، خوشی کے بعد خوف بھی دلاتے ہیں وہ. باقی یہ ہے کہ اس دن ہر مجرم کو کیٹیگری میں رکھ دیا جائے گا. اللہ ان سب کو ڈیوائڈ کریں گے، یعنی کہ مشرک، کفار، مسلمان اور لائک جس طرح عیسائی، یہودی. تو اس کے بعد آپ نے علامہ اقبال کے ایک شعر کا بھی بتایا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی تھا کہ اپنی مرضی کے پابند فقط نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. پھر سورہ اعراف کے ورس نمبر 27 کا آپ نے بتایا تھا کہ اولاد آدم دیکھنا کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے ستر کو سب کے سامنے کھول دیا. شیطان اور اس کا لشکر انسان کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. تو باقی یہاں پہ ایک وعدے کا بھی ذکر ہے، اور وعدہ وہ مراد ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا. باقی آپ نے اینڈ میں یہ بتایا تھا کہ ایک لفظ تھا اس لوحا کہ اس کو سیکنا اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ داخل ہونا مراد ہے. بس یہی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جس فلو میں آپ ماشاء اللہ سے آنسر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اپنی رحمتوں جو ہے نا رحمتیں آپ پر نازل کریں. ماشاء اللہ سے گویا تیاری کر کے آپ جو ہے نا وہ رسپانس کرتی ہیں، اور اس کا تمام بچوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور
بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ریپیٹ کر لیا پورا لیسن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیشن ہمارا 6 چل رہا ہے، سورہ یاسین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لاسٹ لیکچر میں ہم 64 نمبر آیت تک پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے 65 نمبر آیت سے سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی کو آیات پڑھ پاتے ہیں، اس کے حساب سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آج کی آیت مبارکہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہی تھوڑا سا ذکر کیا سٹارٹنگ میں نا، کہ قیامت والے دن ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سیو تو کیا ہوا ہے نا، سب ہمارا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرامن کاتبین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے فرشتوں کے ذریعے. لیکن چند لوگ جو ہے نا وہ قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھیں گے، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، تو گویا وہ ڈینائی کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سلوشن بھی بتا دیا ہے کہ جو آپ میں سے ڈینائی کرے گا تو اس کا سلوشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے قیامت کے دن آ کے کہنا ہے اسی تو کوئی گناہ ہی نہیں کیتا سیگا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سلوشن ڈھونڈ رکھا ہے. اچھا، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈسکس کیا کہ جن لوگوں نے آ کے یہ بات کہنی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا تھا. اور پھر دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، وہ قسمیں کھائیں گے جیسے وہ قسمیں دنیا میں کھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، ٹھیک ہے، اور اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہ گمان کریں گے کہ ہم تو بھائی کسی چیز پر قائم ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں گے کہ اَلَا إِنَّهُمْ الْكَاذِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان لو کہ یہ لوگ جھوٹے ہوں گے. گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن ایک کیٹیگری لوگوں کی ایسی ہوگی جو آ کے یہ بات کہے گی کہ ہم نے تو جرم ہی نہیں کیا، ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا، اور قسمیں کھائے گی. اب ان کا کیا حل ہوگا، کیا سلوشن ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں دنیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ قیامت والے دن میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دوں گا کہ بھائی میں تو نہیں مانتا اس نامہ مال کو، یہ تو ایسے جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہ ایسے ہے، فلاں ہے، کوئی اس طرح کی اگر بالفرض بات کرے گا تو پھر اس کا کیا حل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے تھے نا دنیا میں، وہ سارے کی ساری گواہی دیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں. اللہ تعالیٰ انسان کی زبان کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، اللہ اس کو لاک کر دیں گے. اب لاک کرنے کے بعد اس کے ہاتھ اور پاؤں، دیکھو زبان کو بولنے کی سخت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اتنا چھوٹا سا ہی ایک عضو ہے نا جسم کا، اس کو اگر اللہ بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے تو جو اللہ زبان کے اندر وہ طاقت و قوت گویائی رکھ سکتا ہے، وہ اللہ ہاتھوں اور پاؤں کے اندر بھی قوت گویائی رکھ سکتا ہے. اللہ نے یہی کام قیامت کے دن کرنا ہے. تو وہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے قیامت کے دن یہ کیا، وہ پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے قیامت کے دن یہ کیا. ایون یہاں پہ تو دو چیزیں ہیں نا، قرآن کریم میں اور بھی بہت سے اعضاء کے بارے میں آتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤوها علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کی جلد، ٹھیک ہے، ایک ایک انگ ان کی جو ہے نا وہ گواہی دے گا اور کہے گا اللہ اس انگ سے، اس چیز سے اس نے یہ گناہ کیا، یہ معصیت کی، یہ دھوکہ دیا، یہ فراڈ کیا، اس طرح کیا، اس طرح. ایون قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو لاک ان کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی اعضاء جو ہے اس کو بتائیں گے کہ بھئی میں نے یہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ حدیث صحیح المسلم میں موجود ہے اور حدیث نمبر 2969 نمبر پہ، کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ وجہ پوچھی
تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جانتے ہو میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایگزیکٹ الفاظ اس کے پڑھ دیتا ہوں، کہ فرمایا کہ میں بندے کی اپنے رب سے گفتگو پر ہنستا ہوں، ٹھیک ہے، میں بندے کی اپنے رب کی گفتگو پر ہنستا ہوں۔ وہ کہے گا قیامت کے دن، اے میرے رب کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی میں نے تجھے ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو وہ کہے گا میں تو کسی کی گواہی اپنے خلاف منظور ہی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے نامہ اعمال اور یہ میں نہیں گواہی قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو لاک کر دے گا، اس کی اعضاء پھر گواہی دیں گے۔ جب اس کی اعضاء گواہی دیں گے نا، اسے مسلم کے حدیث میں ہے کہ جب اس کی اعضاء گواہی دیں گے تو اعضاء ایک ایک بات بتا دیں گے کھول کے، تو ایون وہ اپنے اعضاء کو کاٹے گا اور کہے گا تمہارے اوپر بھی تف ہے، ٹھیک ہے، تمہارا بھی کوئی حال نہیں ہے، میں تو تمہیں بچانے کے لیے آگ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور تم نے ہی گواہی دے دی ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو بھائی جب اللہ نے زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ باقی اعضاء کو وہاں پہ بولنے کی صلاحیت دے گا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کیا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آتے ہیں، ورس نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا، ہم مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ دوڑیں راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے وہ دیکھیں گے؟ یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ بات چاہتے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، تو ہم تو جس طریقے سے اس کو آنکھیں دینے پہ قادر تھے اس طرح آنکھیں لے کے جانے پر بھی قادر تھے، تو وہ ایسے گھومتے پھرتے رہتے۔ گویا ایک علوم یہ بات کی گئی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے انسان کو نا، ڈھیل دی ہوئی ہے، قوانین اللہ تعالیٰ نے کچھ بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے انسان کو، اور وہ ڈھیل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اس کو کھینچ لینا ہے، اور قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو انسان یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میری ڈھیل بہت بڑی ہے اور مجھے کچھ چھوڑے، تو اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے۔ اچھا یہ ایک اور چیز بھی ہے نا کہ بندہ یہ سوچے کہ کہیں پہ کہ جس طریقے سے قیامت کی اللہ تعالیٰ باقی اعضاء کو پابند کر دے گا، ٹھیک ہے، باقی اعضاء بولیں گے اللہ تعالیٰ کی پابندی کے ساتھ، اس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ پابند کر دیتا، ٹھیک ہے، کہ بھائی باقی اعضاء، سارے اعضاء کو پابند کر دیتا کہ بھائی عبادت کرنی ہے، کر سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، میں پابند کر دیتا، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تو اس کو پکڑ کے پھینٹی لگ جاتی، ٹھیک ہے، فوراً اس کے اوپر عذاب آ جاتا، اگر کوئی اچھائی کرتا تو اس کو جو ہے نا اس کا اجر مل جاتا دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا، بات سمجھتے ہیں، دار الامتحان بنایا ہے، ایک امتحان کا دن ہے، یہ امتحان کا دورانیہ چل رہا ہے۔ تو امتحان کس چیز کا؟ اگر اسی ٹائم آپ کو اٹھا کے نہیں آپ کوئی بندہ پیپر دے رہا ہو ابھی بیٹھا تو اسی کو کہے چلو آپ فیل ہو، اور آپ تو بات یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈھیل دی ہوئی ہے، کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان قوانین کے مطابق وہ چل رہا ہے، وہ جتنی چاہتا ہے ڈھیل دے دیتا ہے، اور بعض اوقات دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہ پکڑے، انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، اللہ پکڑ سکتا ہے۔ اللہ جو انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو انسان کو آنکھیں دینے پہ قادر ہے، وہ اس کی آنکھیں لے جانے پر بھی قادر ہے، جو انسان کو ٹانگیں دینے پہ قادر ہے، اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ لے جانے پر بھی قادر ہے، جو انسان کو زبان دے کے زبان سے بلوانے پہ قادر ہے، وہ اس کے باقی اعضاء سے بلوانے پر بھی قادر ہے۔ یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، ورس نمبر 67 ہے وَلَوْ نَشَاءُ، دیکھو اگر ہم چاہتے، ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے تو لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم مسخ کر دیتے، البتہ مسخ کر دیں ہم انہیں۔ گویا یہاں پہ جس طرح چہرہ ہوتا ہے نا انسان کا، اور انسان کے چہرے کو مسخ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس چہرے کو نا کسی اور جو ہے نا وہ جن سے تبدیل کر دیا جائے، جیسے جو ہے نا کسی کو بندر بنا دیا جائے، خنزیر بنا دیا جائے، کچھ جانور بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ مسخ کرنا ہوتا ہے۔ یہ مسخ کرنا یہ ہوتا ہے کہ چہرہ ہے نا، چہرے کو جیسے آپ کو اس کی میں مثال دیتا ہوں کسی اور چیز کی، کہ جیسے کوئی چیز ہے نا اس کو آپ پکڑ کے نا اسے اتنا دبا دیں کہ اس کا اصل شیپ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے پکڑ کے، اس کو بھی مسخ کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَمَسَخْنَاهُمْ، البتہ ہم مسخ کر دیں اسے، ٹھیک ہے، عَلَىٰ مَكَانٍ، ان کی جگہوں پر، فَمَسْتَطَاعُوا، تو وہ نہ استطاعت رکھے، مُضِيًّا، چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پلٹ سکنے کی، نہ وہ چلنے کی استطاعت رکھتے ہوں، نہ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس پلٹنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اس پر بھی اللہ قادر ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں یہ قانون نہیں بنایا،
دنیا میں اللہ تعالیٰ بھائی ڈھیل دیتا ہے، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، پھر وہ ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس ڈھیل کے اندر اور اپنی طغیانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سم ٹائم بہت زیادہ جو ہے نا وہ جو طغیانی میں آتا ہے اس کو دنیا میں پکڑ لیتا ہے، نہیں تو پھر قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی پھر کہتے ہیں نا ان الحکم الا للہ، ساری کی ساری بادشاہت پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری کی ساری قوت پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کرنا ہی فیصلہ ہے، اس کو کہتے ہی معاشر کا میدان ہے، ٹھیک ہے، سب نے وہاں پہ کلیکٹ ہونا ہے، جمع ہونا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جزا و سزا کا جو سسٹم ہے وہ مالک یوم الدین ہے نا بھائی۔ تو یہ اصل میں ایک کنسیپٹ ہے کہ بھائی کوئی بندہ کویسچن کرے، کوئی اعتراض کرے تو آپ کیسے اس کا رسپانس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو رسپانس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اللہ نے اس کو دارالعمل بنایا، دارالامتحان بنایا کہ یہاں پہ کاٹو گے وہ آپ کو ملے گا، وہ جو یہاں پہ بو گے وہ آپ جو ہے نا قیامت کے دن کاٹو گے، بات سمجھتے ہیں؟ یہ اس طریقے سے، یعنی دنیا میں آپ نے بونا ہے، پودے لگانے ہیں، اچھے پودے لگاؤ گے تو آپ کا جو پھل آئے گا وہ اچھا آئے گا، آؤٹ پٹ جو آئے گی قیامت کے دن۔ برے پودے لگاؤ گے تو اس کی آؤٹ پٹ بری آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کی ہے قرآن کریم میں کہ میں نے دنیا کو جو ہے نا وہ آزمائش کا جو ہے نا وہ سسٹم بنایا ہے، وہ قرآن کریم میں کتنی جگہوں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کریم میں کہتے ہیں سورۃ ملک کے اندر چیپٹر 29 کے اندر سورۃ نمبر 67 ہے، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے نا موت و حیات کا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کسی کی پیدائش ہے کسی کی فوتگی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں ہم تو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم تو چیک کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ عمل چیک کرنا ہے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یہ تو ٹیسٹ ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ آپ کو دیا ہوا ہے اور اس ٹیسٹ کا آپ کے جزا جو ہے وہ آپ کو قیامت کے دن ملنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ کانسیپٹ سمجھنے والی چیز ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ بھائی میں جس دنیا میں رہ رہا ہوں، کہ کوئی بندہ کہے اللہ چاہتا تو مجھے پکڑ نہیں سکتا تھا، کہہ سکتا ہے، کوئی بندہ کہ اللہ چاہے تو یہ نہیں کر، بھائی اللہ نے اس دنیا کا جو رول بنایا نا وہ رول سمجھے، پہلے وہ قاعدہ سمجھیں، بات سمجھتے ہیں؟ اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، یہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا ایک چیز کا نا، وہ قوانین کے مطابق چل رہا ہے کہ اس کا میں نے جزا و سزا کا جو معاملہ ہے قیامت کے دن کرنا ہے۔ لیکن پھر اگر کوئی زیادہ فرعون کی طرح اٹھتا ہے اور طغیانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے نا ربکم الاعلیٰ کی طرح، تو اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔ کوئی قوم اٹھتی ہے اور وہ اپنی انبیاء کو جو تذلیل کرتی ہے اور بات کو نہیں مانتی، پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیہ کے عذاب سے، چیخ کے عذاب سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کوئی قوم اٹھتی ہے قوم لوط کی طرح اور وہ برے فعل کا شکار ہوتی ہے، اللہ کے غضب کا شکار بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی ہے، فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا والا معاملہ بن جاتا ہے۔ کوئی تیسری قوم اٹھتی ہے فرعون کی، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو چوتھی قوم اٹھتی ہے قوم عاد کی، اللہ تعالیٰ ان پہ تیز تند ہوا کا عذاب بھیج دیتا ہے۔ قوم شعیب ہے تو ان پہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے چیخ کا عذاب بھیجتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم ہے، بات سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پھر قوموں کو بھی تباہ کیا ہے، اللہ نے پھر لوگوں کو بھی تباہ کیا ہے جن کے دعوے تھے بڑے بڑے اور جن کے جو ہے نا وہ رب کی جو ہے نا برابر اپنے آپ کو سمجھتے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت مبارکہ پہ آتے ہیں، وہ ورس نمبر 68 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جو ہم عمر دیتے ہیں اسے انسان کو۔ اب دیکھو نا یہ پچھلی باتوں پہ کوئی بندہ ہوتا تو وہ شاید ذہن میں سوچتا او یار یہ ایسے باتیں ہیں، رول بنایا ہوا ہے، واہ فطرت ہے جی، چل رہا ہے سسٹم ہے، کوئی بات کر سکتا تھا نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جو دلیل دی ہے بڑی زبردست قسم کی، اور وہ آپ دلیل غور کریں کتنی زبردست قسم کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 68 نمبر آیت میں وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور وہ جو ہم عمر دیتے ہیں اسے انسان کو، نُنَكِّسْهُ، ہم اسے الٹا دیتے ہیں، فی الخلق، ساخت کے اعتبار سے۔ کیسے الٹا دیتے ہیں؟ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی حالت کیا تھی؟ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان جو ایک ایسی چیز تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس کا تذکرہ کرنا بھی کوئی شخص جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتا، وہ سپم تھا ایک، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیسے اس کو ایک انسان بنا دیا، کوئی تذکرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتا، بات سمجھتے ہیں؟ اللہ نے پھر کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا۔ اب جب انسان کو پیدا کیا تو وہ کمزور پیدا کیا۔ آپ دیکھیں جانوروں کے بچے
کتنے جانوروں کے بچے ایسے ہیں، اگر کسی نے بکری کو دیکھا ہو، بکری کے بچے کو دیکھا ہو پیدائش کے ٹائم، یا پیدائش جب ہو جاتی ہے تو وہ بکری کا بچہ کچھ ہی ٹائم بعد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دیگر کچھ آپ جو ہے نا وہ بچے دیکھ لیں جو جانوروں کے بچے ہیں، وہ اتنے معذور نہیں ہوتے۔ انسان کا بچہ کتنا معذور ہوتا ہے کہ اس کو پہلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور بنایا کہ وہ اپنی کھانے پینا اٹھنا بیٹھنا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ 2 سال کا عرصہ ماں کی جو ہے نا وہ دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور تناور کرتا ہے، اینڈ دین آہستہ 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 وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، پھر چلنے کے قابل ہوتا ہے، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا ضعیف پیدا کیا۔ اچھا، اس ضعیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اللہ نے اس ضعیفی کے بعد انسان کو قوت بخشی، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر انسان کہے کہ بس قوت ہی آتی رہی، پھر ایک وقت گزرتا ہے انسان کا بچپنا سے لڑکپن، لڑکپن سے نوجوانی، نوجوانی سے جوانی، جوانی سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان وہ گراف جو اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، وہی گراف پھر بعد میں ایسا ایسا نیچے آنے لگ جاتا ہے، شفٹ ہونے لگ جاتا ہے، تو وہ گراف ایسے کر کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، انسان پھر کیا ہوتا ہے؟ ضعیفی کی طرف جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ جس طرح پہلے ضعیف تھا پھر اس طرح ضعیف بننا چلے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کہ کچھ لوگوں کو اللہ پہلے فوت کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ رذیل عمر کی طرف لے جاتا ہے، اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح ان کے خیالات ہو جاتے ہیں، اور وہ بچوں والا معاملہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کیئر اور نگہبانی ان کی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے سوچ و فکر کرنی ہو، انسان کا دماغ ہو نا، عقل ہو، فہم ہو، اور صحیح طریقے سے اس کو تدبر کرنا چاہے، وہ یہ سوچے کہ ایک انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے آپ کی کمزوری کو جو ہے نا وہ سنبھال نہیں سکتا۔ جو پہلے کمزور تھا پھر وہ جو ہے نا وہ طاقتور ہوا، پھر ایک عمر آئی اس کے بعد پھر کمزور ہو گیا، گویا وہ ایک جو ہے نا وہ سٹیبل پوائنٹ کے اوپر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو خالق انسان کی یہ جو چینج ہے اس کی زندگی کا، جو اس چینج کو لانے پہ قادر ہے، ضعیف کے بعد انسان کو دوبارہ ضعیف کی طرف لوٹانے پہ قادر ہے، وہ انسان کی جو ہے نا وہ چہرے کو مسخ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ انسان دنیا میں اس کو پکڑنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس کو اگر ہم پچھلی آیات سے ملاتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ آیات بھی آ جاتی ہیں کہ وہ انسان الیوم نختم کے تحت وہ رب جو ہے، جو رب یہ سارا انسان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، وہ رب قیامت کے دن اس کے باقی اعضاء کو بلوانے پر بھی قادر ہے۔ تو گویا یہ آیت مبارکہ موسٹ امپارٹنٹ آیت مبارکہ ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور وہ جو ہم عمر دیتے ہیں نا کہ اسے ہم الٹا دیتے ہیں اسے دوبارہ اس ساخت کی طرف جیسے وہ پہلے تھا کمزور۔ افلا یعقلون، کیا یہ انسان کے لیے سوچنے، سمجھنے، تدبر کرنے، تفکر کرنے کی چیز نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے پاس طاقت ہے کتنی، میں کتنا کو کر سکتا ہوں۔ ہم کھانے پینے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے، 2 ٹائم ہم کھا لیں تو تیسری ٹائم کی طلب ہوتی ہے، 1 ٹائم کھا لیں دوسرے ٹائم کی طلب ہوتی ہے، کھانے پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو گویا ایک انسان یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا تو خالق کوئی نہیں ہے؟ بھائی آپ تو مجبور ہیں، آپ واش روم جانے پہ مجبور ہیں، آپ پتہ نہیں کتنی چیزوں، آپ کبھی سوچیں نا، آپ کا انٹرنل سسٹم جو ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے تو آپ کر کچھ نہیں سکتے، آپ کے ایک دن داڑھ درد کرنے لگ جائے تو آپ کے جو ہے نا وہ ایک دفعہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ کو بخار ہو جائے تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی انسان کوئی شے نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، وہ کسی بڑی پاور کا وہ نہیں کر سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے یہاں پہ نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب 69 نمبر آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار کا جو ایسے تھا نا، اپنی جانب سے ہی انہوں نے باتیں کر دینی اپنے دل کی تسکین کے لیے، انا کی تسکین کے لیے، کہ ان کو لوگوں کو کہو یہ شاعر ہیں، وہی والی بات۔ تو شعراء جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عمومی طور پہ شاعری جو شعراء لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا جو حسن ہوتا ہے یا ان کا جو کمال ہوتا ہے نا، وہ آپ غور کریں گے تو وہ مبالغہ آرائی پہ ہوتا ہے، وہ بلند پروازی پہ ہوتا ہے، وہ فرضی قصے کہانیوں پہ ہوتا ہے،
اور وہ ایسی باتوں پہ ہوتا ہے جن پہ وہ خود بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی بڑی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں. آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ ایسی جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ چھڈو چھڈو کھیلنا، ٹھیک ہے، وہ چھڈو چھڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. اکثر شعراء جب آپ غور کریں گے نا ان کی باتوں پہ، وہ ایسی کئی دفعہ تو شعر اچھا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اشعار اچھے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، تربیت والے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں. لیکن اکثر معاملہ شعراء کا آپ غور و فکر کر لیں گے کسی بھی زبان میں تو وہ ایسے ہی ہوگا، اپنی مستی میں مدہوش، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کا بعض اوقات وہ کلام نہیں ہوگا جس کلام کے ذریعے جو ہے نا وہ کوئی تربیت یافتہ بات بن جائے. یا تو پھر وہ جو ہے نا وہ کسی عورت کے حسن اور اس کی بات کی جا رہی ہوگی، یا جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہوگی مجھے جو ہے نا وہ میرا پیار ہو گیا اور مجھے یہ ہو گیا، مجھے ویسا ہو گیا. تو وہ اس طرح کا نا، اس طرح کی وہ بہکی باتیں ہوتی ہیں. اس کو بہکی باتیں کہتے ہوتے ہیں اصل میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. تو شعراء جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما علمناہ الشعر، اور نہیں سکھایا ہم نے اسے شعر. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر نہیں سکھایا جی تسی گلاں کر دو، ٹھیک ہے. وما ينبغي له، اور نہ یہ زیب دیتا ہے کہ ہم نبی کو یہ بات سکھائیں، شعر و شاعری سکھائیں. اللہ کے وسلم شعر و شاعری نہیں کرتے تھے، اور نہ کبھی ماضی میں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بات ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یہ جو باتیں کر رہے ہیں پتہ ان کو سارا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، فراڈ کر رہے ہیں، اور یہ باتوں کو قصہ کہانی بنا رہے ہیں اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ چلو ساری باتیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ سچی ہیں، چلو ہم یہ کوئی بات اس طرح ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، نہیں سکھایا ہم نے اسے شعر، وما ينبغي له، اور نہیں وہ زیب دیتا انہیں. نبی کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ شعر و شاعری والی باتیں کرے؟ وہ تو وہ بات کرے گا جو پرفیکٹ ہوگی، بات سمجھتے ہیں، جو انسان کی تربیت کے لیے ہوگی، بات سمجھتے ہیں. وہ ایسی بات نہیں کرے گا کہ کسی بات میں اتنی مبالغہ آرائی لے جائے اور کہے جی بس میں مرا چلا جا رہا ہوں جو ہے نا وہ محبوب کے پیچھے، اور میں تو یہ ہو گیا. ایسی کبھی بات سنی ہے قرآن کریم سے آپ نے؟ کوئی بات نہیں ہے. تو کیا شاعری، آپ کسی بھی ایک پرسنالٹی کی شاعری کو اٹھا لیں اور دوسری پرسنالٹی کو دوسرے شاعر کو اٹھا لیں، آپ میچ کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا چھوڑا ہوتا ہے، کیا کیا بات کی ہوتی ہے. وہ لمبی لمبی مبالغہ آرائی والی باتیں ہوتی ہیں. قرآن نے مبالغہ آرائی کی بات کی ہے؟ قرآن نے فطرت کے عین مطابق باتیں کی ہے. اگر کہیں پہ انسان کی کوئی فکر تھی، ضرورت تھی، تو اس کو وہاں پہ اتنی ضرورت رکھا ہے، زیادہ نہیں کیا. شعراء میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو یہ کمپیریزن کر کے انسانوں خود سمجھ آ جاتی ہے. اور ایون آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے گا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تو بہت اچھی شاعری کی ہے. بھائی وہ جو شاعری کی ہے تو انہوں نے اپنے سامنے رکھا کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. وہ کہتے ہیں نا اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا رکھا ہے. تو جو اپنا ریفرنس پوائنٹ رکھتے تھے وہ قرآن کریم رکھتے تھے. وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہی کیا ہوا نا، اس لیے ہمیں ان کی شاعری کافی بہتر لگتی ہوتی ہے باقی شعراء سے. اور بہت سے اشعار ان کے بھی کچھ جو ہے نا وہ جو باقی جو ابتدائی زمانے میں ان کے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں. لیکن جو بعد والے زمانے میں انہوں نے لکھے ہیں جس میں قرآن کریم سے ان کا کافی شغف رہا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بڑے بہتر ہیں ماشاءاللہ سے. اور وہ ویژن انہوں نے بیان کیا جو ویژن قرآن کریم کا ہے. اس لحاظ سے جو قرآن کریم کو اپنا جو ہے نا وہ ریفرنس پوائنٹ مان رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس کی شاعری بھی اس کمال کی ہوگی. اور جو اپنا وہ ایک جیسے شعراء کرتے ہیں ویسا کام کر رہا ہے، تو وہ میں تو اکثر میرے جو دوست ہیں شعراء، تو میں ان کو شاعری کرنے والے میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار آپ پروڈکٹیو شاعری کریں اگر آپ نے کرنی ہے. تو پروڈکٹیو شاعری کرتے نہیں ہیں وہ، ان کو وہی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سنتے نہیں ہیں. بھائی لوگوں کو پھر آپ سنا لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ نے تربیت کر لی معاشرے کی. یہ پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ انہیں زیب دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن تو ایک ذکر ہے، یہ قرآن تو بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، اور یہ بڑی واضح کتاب ہے. اور اس میں کوئی آپ ایسے کہیں کہ بڑی مشکل کوئی کتاب ہے، یہ تو ان لاجیکل اور ان ایتھیکل اور اس ٹائپ سے کوئی بات ہے؟ کوئی آپ کو نظر آئی ہو کبھی قرآن کریم کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی بھی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں. کس طرح ایک معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيُنذِرَ، اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ذرا سنیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، من کان حیًّا، اسے جو زندہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھائی قرآن تو زندوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے. اب آپ کہو گے بھائی جو زندہ مردے سے مراد اس طرح کہ جو ابھی حیات ہیں اور جو فوت ہو کے قبروں میں چلیں گے، یہ وہ زندہ مراد نہیں ہے. ایک زندہ ہوتا ہے جسمانی طور پہ اور ایک زندہ ہوتا ہے روحانی طور پہ. یہاں پہ روحانی زندہ مراد ہے. یعنی ایک انسان ہوتا ہے
کہ جیسے قرآن کریم کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر ہیں، صحیح بات کو ڈیٹیکٹ کرنا اس سے سمجھنے سے قاصر ہیں، ان پہ چلنے سے قاصر ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں حق بات سننے سے قاصر ہیں۔ یعنی اگر سن بھی لیتے ہیں نا حق بات، سننے سے قاصر کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر حق بات سن بھی لیتے ہیں، پتہ بھی لگ جاتا ہے حق بات ہے، لیکن اس پہ چل نہیں سکتے، اس طرح کے ان کے کان ہیں۔ صحیح بات دیکھ لیتے ہیں، اس پہ چل نہیں سکتے، اور صحیح بات سمجھ لیتے ہیں، اس پہ چل نہیں سکتے، یہ معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو کہا ہے اولئک کالانعام، اور یہ تو چپاؤں کی مانند ہے، اور صرف یہاں بس نہیں کی بلکہ بل ہم اضل، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بھائی اس کو ڈرانے کے لیے آیا ہے کہ جس کا دل مردہ نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ وہ کہا نا کہ بھئی انسان کا جسم میں ایک اعضاء ہے، ایک مضغہ ہے، تو وہ اعضاء اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ اعضاء جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ تو یہ دل مراد ہے اس معاملے میں، کہ انسان کی جو روحانیت ہے نا، انسان اگر صحیح بات پہ چل نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی ہو صحیح بات ہے پھر بھی نہ چل سکے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کتنے بندوں کو پتہ ہے کہ لوز ٹاکنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کتنے بندوں کو پتہ ہے، ساری چیزیں پتہ ہے۔ چلنا کس نے ہے؟ تو وہ چلنا ہی تو مسئلہ ہے اصل میں۔ تو جو چل نہیں سکتا نا ان باتوں پہ، گویا وہ مردہ ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون والی بات ہے، یہ لا یعقلون والی بات ہے۔ تو لینذر من کان حیا، دیکھو یہ قرآن کی جو نصیحت ہے نا، یہ جو ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، یہ تو بھائی اس شخص کے لیے ہے، اس کو یہ فائدہ دے گی جس کا دل زندہ ہے، جو روحانی طور پہ جو ہے نا وہ مرا نہیں ہوا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس کی جو بات ہے نا یہ اس لیے ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کفار کے اوپر، یعنی کل کفار یہ نہ کہہ سکیں تو سارے کول دے پیغام ہی نہیں پہنچا سی گا، کوئی بندہ یہ عذر نہ رکھ سکے، وہ عذر پھر قبول نہیں ہوگا کہ پیغام پہنچا ہو، انسان بھی بعد میں کہے نہیں جی میرے کو پہنچا ہی نہیں۔ یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا کہ ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما عملت، یہاں پہ ایک الگ بات شروع ہو رہی ہے اس معاملے میں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو نشانیاں بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ڈسکس کر دی ہیں کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، وہ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے چیز بنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری کریشن جو ہے، مویشی ہماری کریشن ہے نا، یہ جانور جو ہیں ہماری تخلیق ہے نا، فہم لہا مالکون، وہ سارے اس کے مالک ہیں، آپ لوگ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو چلا رہے ہیں۔ ایون ایک چھوٹا سا بچہ ایک بڑے سارے دو ہیکل قسم کے اونٹ کی مہار کو تھام کے اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اونٹ اور بچے کا کوئی کمپیریزن ہے؟ لیکن اللہ نے کیسے اونٹ کو دیکھیں یہ بات ذہن میں ڈال دی ہے، ایون وہ اونٹوں کا ریوڑ زبردست قسم کا وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی چلا کے لے جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا ان کو پابند کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے یہ چھوٹی بات ہے، یہ سوچے تو صحیح انسان کہ اتنا بڑا اونٹ اور آپ اس کی مہار کو تھام کے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا کسی انسان کو ایسا کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، آپ سے زبردست قسم کا طاقتور ہو، اتنے کمپیریزن میں اتنے ریشو کے حساب سے طاقتور ہو، اور آپ اس کو بڑا مہار لگا کے دکھائیں، ذرا لگا لیں گے؟ تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوتی ہے یہ چیز۔ اب ذرا آپ فوکس کریں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی بات کی ہے، اتنی بڑی جو ہے نا وہ بھینس، اونٹ، ٹھیک ہے، گائیں، بیل، بکری، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں چوپائے جو آپ جو یہ اگر یہ درندہ صفت ہوتے شیروں کی طرح، ٹھیک ہے، چیتوں کی طرح، تو لگنا پتہ جاتا اللہ نے یہ تابع جو کی ہیں مویشی تمہارے، تو یہ چھوٹی نشانی ہے۔ کیوں بھائی یہ چھوٹی نشانی، اتنی بڑی نشانی ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے، مطیع کر دیا، ہم نے انہیں تمہارے مطیع کر دیا، فرما بردار بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں فیل ہی نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو اتنا دل ایسا ہو چکا ہے تمہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے جانور ہم ان کو کیسے چلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مطیع کیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ ایسی سواری تم ان پہ سوار بھی ہوتے ہو، تم نے اس کو سواری بنایا ہوا ہے۔ بھائی کسی انسان کے اوپر ذرا سواری، اس کو کہو یار میں تیرے اتنے بہنا، تو میں نے سیر کرے گا کوئی؟ اب آپ کی عقل کام کر رہی ہو، انسان کیسے کرے گا، اتنا وزن کیسے اٹھائے گا، بے شک کوئی روٹی بھی دیتا ہو تو کوئی آپ کندھے کو بھی بٹھا کے اس کو لے کے جائیں گے، فیل آتا ہے نا، اب محسوس ہو رہا ہے جب انسان پہ آ رہی ہے۔
اللہ کہتے ہیں انسان تو اس کی طاقت کے مقابلے میں شے کوئی نہیں ہے. وہ اتنے ہیکل قسم کا جو ہے وہ اللہ نے وہ تمہارے انڈر کر دیا اور تمہیں ابھی بھی فیل نہیں ہو رہا کہ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُونَ، اس کو تم نے سواری بنایا ہوا ہے. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، جس کو تمہیں دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے حلال کیے جانور تم پکڑتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کو سالن بناتے ہو، کھا جاتے ہو. یہ تھوڑی چیز ہے. انسان کے بارے میں کبھی سوچا ہے اس طرح؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ تعالیٰ یہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. جب انسان کو پتہ بھی لگ جائے کہ یار یہ نشانیاں ہیں اور پھر بھی وہ کہ نہیں یہ کوئی بات ایسے ہی چل رہا ہے، یہ ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے نہیں ہے. کسی دنیا کی کتاب میں آپ نے یہ دعوے سنے ہوں، کسی نے کہا ہو کہ یار یہ میں نے پیدا کیا ہے، یہ بھینس میں نے پیدا کی ہے، فلاں اللہ نے پیدا کی ہے. خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ جو ہم نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، اس میں تمہارے لیے کئی فائدے ہیں اور پینے کی کئی چیزیں ہیں. کتنے فائدے ہیں آپ لوگوں کے لیے جی جانوروں کے؟ ان کے سینگ کیا، ان کی کھالیں کیا، اس سے چمڑا کیا، تو چمڑے سے جوتیاں کیا، تو لیدر کے کوٹ کیا، آگے بھی یہ سردیاں آنی ہیں آپ کے سامنے ہونا سارا کچھ جو ہم نے پہنے ہونا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں پھر ان کی جو ہے نا چربی کیا، تو ان کی کتنی چیزوں کو ہم استعمال میں لے کے آ رہے ہیں. منافع، کتنے نفع ہے ہمارے لیے، کتنے لوگوں کی تجارت اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، کتنے لوگوں کے گھر اس کے ساتھ چل رہے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے یہ جو تخلیق پیدا کی ہے، یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، پینے کی اس میں کتنی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دودھ کو پیدا کرتے ہیں، وہ دودھ کے ذریعے آپ کتنی جو ہے نا وہ سینکڑوں چیزیں بناتے ہیں. کبھی فیل کیا آپ نے، محسوس کیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے انسان کے لیے یہ سب کچھ؟ کوئی انسان کوئی اوپر سے اترا ہے بھائی؟ سوال تو پیدا، بھائی انسان کوئی الگ چیز ہے، باقی جانوروں کو ہمارے سے یہ کچھ مل رہا ہے، ہم سے مل رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں جو ہم جانوروں سے حاصل کر رہے ہیں. اتنا کچھ ہمارے باڈی سے کچھ چیز وہ حاصل کر رہے ہیں. یہی پرابلم ہے. اگر وہ حاصل بھی کر رہے ہیں تو وہ اسی گھاس سے حاصل کر رہے ہیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے لیے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ہماری ذات سے کیا لے رہے ہیں وہ؟ جیسے ہم ان کی ذات سے لے رہے ہیں، ہم ان کو کھا رہے ہیں، ہم جو ہے نا ان سے جو ہے نا وہ مشروب جو ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے دودھ بنایا وہ دودھ ان سے حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کچھ نہیں ہم ان سے لے رہے ہیں. ہم ان سے جو ہے نا وہ اگر تھوڑا پچھلے زمانوں میں جائیں، ہم ان سے جو ہے نا وہ ہمارے اپنی زمینوں کی جو ہے نا وہ سیٹنگ کروا رہے ہیں، ہم ان سے کنووں سے پانی نکلوا رہے ہیں، ہم ان کے اوپر سواری کر رہے ہیں. کیا کچھ نہیں کر رہے ہم. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی انسان کیسے یہ بات کہہ لیتا ہے کہ نہیں یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے؟ آٹومیٹک کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری یہ ہمارے لیے کیا ہے. آٹومیٹک تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کر دینا سیکھا. پھر اللہ نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، اللہ نے ایک چیز بیان کی، ایک رول بیان کی، ایک ضابطہ بیان کی ہے. انسان کا ایمان اس سے تازہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تم حاصل کر کے افلا یشکر. اور تھوڑے کو آج کل دودھ نہ آئے گھروں میں تو کیا ہوتا ہے؟ او یار آپ بتاؤ یار کہیں سے اچھا دودھ ملتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ہم دودھ لے آئے، دودھ صحیح نہیں مل رہا، یہ ہے وہ ہے، کتنی ٹینشن پڑ جاتی ہے. چائے نہیں مل رہی، سیویاں نہیں بن رہی، فلانی دودھ سے بنا، کسٹر کیا بنا رہے ہیں آپ، پتہ نہیں کیا کچھ دودھ سے آپ بنا رہے ہیں. کتنی چیزیں آپ کی دودھ کے اوپر بیس کر رہی ہیں. آپ کے وہ دودھ کے اوپر ملائی آ رہی ہے، ملائی سے آپ مکھن تیار کر رہے ہیں، مکھن سے آپ جو ہے دیسی گھی بنا رہے ہیں. کیا کچھ نہیں آپ کر رہے دودھ کے ساتھ بھائی، پنیر بنا رہے ہیں آپ اس سے. آپ پھر نکالتے جائیں کتنی چیزیں ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ منافع و مشارب. پتہ نہیں کتنی تم نے پینے کی چیزیں بنائی اور کتنا تم نے نفع حاصل کیا ہے. یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. افلا یشکرون. انسان جو ہے نا بڑا ناشکر ہے. کیا پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں کس طرف سے یہ بات گویا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کس معاملے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو ان ساری چیزوں پہ شکر بجا لانا چاہیے، اور جس نعمت دینے والے نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کا بھی شکر بجا لیں. اور شکر صرف زبان سے بجا لانا نہیں ہوتا کہ انسان کہے ہاں اللہ نے دی ہے، نہیں، عمل سے بھی بجا لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے انگ انگ یہ بات بتائے کہ واقعی مالک نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک آج کی آیات انفارمیٹیو تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اس کے ذریعے جو ہمیں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، ہمیں اس کو دیکھیں اس میں کیا کچھ نہیں حاصل ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عملی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.